السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زوینہ فیاض ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشق میرا جنون بائی سلما خان ایپیسوڈ 29۔ تو یہ ایپیسوڈ 29 اور 30 دونوں ہی رائٹر نے ایک ساتھ دیا ہوا ہے، تو چلو پڑھتے ہیں ایپیسوڈ 29 اور 30۔ وہ اتنے سال بعد حویلی کے اندر آیا اور اندر آتے ہی اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، جس حویلی سے اس کی ماں کو دھکے مار کے نکالا گیا تھا، جس حویلی میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا تھا، اسی حویلی کے افراد نے اسے اور اس کی ماں کو بے سہارا حویلی کی دہلیز پر چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ اس حویلی میں موجود تھا۔ جو لوگ کل کو اس سے پوچھتے تک نہیں تھے، آج اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، وقت کب فقیر کو بادشاہ بنا دے اور کب بادشاہ کو فقیر بنا دے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ماہی ایک چیز شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ جنت کی نظریں صرف ابان پر ہی ٹکی ہوئی تھی اور اس سے ان آنکھوں میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنی سمجھدار تھی کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے ان کی نیت پہچان لیتی تھی اور اس کی آنکھوں میں ہرگز کوئی اچھا تاثر نہیں تھا۔ حیران تو وہ کائنات شاہ کے رویے سے تھی، جس انسان سے اتنی نفرت کی اس انسان کو آج اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر وہ خوش ہو رہی تھی، جس کی ماں کو نکالنے کے لیے، اسے بچپن میں دربدر کرنے کے لیے اپنی ہر حد پار کر دی، آج اسی لڑکے کو عزت دے رہی ہے۔ یہ چیز ہضم ہونے کے لائق ہرگز نہیں تھی۔ دوسری طرف زاویہ، روبی اور عزیز شاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عزیز شاہ کمزور نظروں سے صرف اپنے اس بیٹے کو دیکھ رہے تھے جسے کئی سال پہلے انہوں نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے۔ کچھ ہی پل بعد حاتم علوی بھی وہاں پر موجود تھے۔ ان کو ماہی نے بہت اصرار سے بلایا تھا، ورنہ وہ اس حویلی میں آنے کے روادار ہرگز نہیں تھے۔ وہ صرف اپنی اولاد کی خوشی کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ داؤد بھی ان کے ساتھ وہیں پر ہی موجود تھا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے رشتے کی بات کی تو عزیز شاہ نے بہت خوش دلی سے رشتے کو قبول کر لیا۔ حاتم علوی اور ذوالفقار کی نظر جب ابان پر پڑی تو اٹھ کر اس کے قریب آئے اور اسے سینے سے لگایا۔ وہ بھی گرم جوشی سے ان سے مل رہا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ لوگ برے نہیں تھے۔ جس کی ماں نے مرتے وقت وعدہ لیا تھا کہ وہ ہمیشہ ان کا خیال رکھے گا، ان لوگوں کو بھلا وہ کیسے اپنی سرروی کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ وہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں موجود تھے جب کائنات شاہ نے دعوت کرنے کا مشورہ دیا۔ عزیز شاہ نے خوش دلی سے مشورہ قبول کیا تھا، البتہ ابان کے چہرے پر بیزاری تھی جو وہ صاف طور پر محسوس کر سکتے تھے۔ حاتم علوی والوں کو انہوں نے آج کی رات یہیں رکنے کے لیے کہہ دیا تھا، کل دعوت کے بعد وہ لوگ واپس چلے جائیں، مسئلہ نہیں ہے۔ عزیز شاہ کو حیرت کا جھٹکا داؤد کو دیکھ کر لگا تھا۔ وہ ہرگز کوئی مغرور، کوئی بگڑا ہوا امیر زادہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک شریف، معصوم اور ایک اچھا لڑکا لگ رہا تھا۔ اور اس کو یہ بنانے والے بھی حاتم علوی تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اپنا یہ لوفرانہ انداز بدلو، ورنہ وہ لڑکی تو کیا، کوئی بھی لڑکی تمہیں منہ نہیں لگائے گی۔ اور بس ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس نے اپنا پورا حلیہ ہی بدل لیا تھا۔ روبی کا دل الگ انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ماہی اس کو بار بار بھابھی کہہ کر چڑھا رہی تھی اور وہ بس شرما کر رہ جاتی۔ جنت کوئی موقع نہیں چھوڑتی ابان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، مگر ابان کے دل پر پہلے ہی کسی نے دستک دی تھی اور اب کسی کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ اب ساری بات کائنات شاہ کو بتانے کے لیے ان کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ وہاں پر کائنات شاہ کی پرانی اور وفادار ملازمہ موجود تھی، جو انہیں گاؤں والوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ بڑی ٹھکرائن دانی نام ہے اس کا، مقبول صادق کی بیٹی ہے، شہر پڑھنے کے لیے گئی تھی اور اتنی وقت بعد لوٹی ہے، پوری ہی بدل گئی ہے، کہتی ہے ڈاکٹر بنے گی، گاؤں میں ہسپتال کھولے گی۔ اب آپ خود بتائیں ٹھکرائن، ایسا کیا ممکن ہے کہ کوئی گاؤں کی چھوکری آپ لوگوں کا مقابلہ کرے؟ مقبول صادق کے اور کلثوم کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے، وہ تو اپنی بیٹی کو آگے نکالنا چاہتے ہیں، سنا ہے چھٹیوں پر واپس آئی ہے، پھر واپس چلی جائے گی۔ کائنات شاہ جیسے جیسے سنتی جا رہی تھی، ان کے ماتھے کی بلیں اور کستی جا رہی تھی۔ یعنی اب یہ دو کوڑی کے لوگ ہمارا مقابلہ کریں گے؟ کل دعوت پر ضرور بلانا ہے اسے، دیکھتی ہوں آخر ہے کون یہ۔ جنت جو دروازے پر کھڑی ان کی ساری باتیں سن رہی تھی، اب جب بات ختم ہوئی تو آگے بڑھ کر ساری بات انہیں بتا چکی تھی۔ بیٹا جنت، ابھی تو ایک دن بھی نہیں ہوا ہے اسے، بس کچھ دن گزریں گے نا تو تمہاری طرف متوجہ ہو ہی جائے گا۔ مرد ذات ہمیشہ ایسی ہوتی ہے، عورت کے حسن پر بہک جاتی ہے، تم بس اسے اپنے حسن کے سحر میں جکڑو، ایک بار وہ ہمارے قابو میں آ جائے پھر جا کر بھی نہیں نکل سکتا۔
وہ اس سے آگے کا راہ عمل بتا رہی تھی اور وہ اس بات میں سر ہلا کر ساری باتیں سن رہی تھی۔ اگلی صبح پورے گاؤں میں دعوت نامے بھیج دیے گئے تھے۔ کائنات کی خاص ملازمہ خاص طور پر دانین کے گھر گھر آ کر انہیں یہ کہہ کر گئی تھی کہ بڑی ٹھکرائن دانی سے ملنا چاہتی ہے، اسے لازمی آنا ہے۔ اس بات پر پہلے تو مقبول، صادق اور کلثوم پریشان ہوئے، پھر خود کو پرسکون کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پوری حویلی میں دعوت کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ باہر صحن میں چادریں بچھا دی گئی تھی جو بڑی تعداد میں موجود تھی۔ پورے گاؤں والوں کو مدعو کیا گیا تھا، اس لیے زمین پر سب کے لیے پلیٹیں پہلے ہی لگا دی گئی تھی اور وہی چادروں کے تھوڑا ہی آگے ڈائننگ ٹیبل رکھا گیا تھا جس پر کافی کرسیاں موجود تھیں۔ شام کا وقت ہونے لگا تو لوگ آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ سب لوگ اپنے بچوں، بیوی سب کو لے کر آئے تھے۔ سب لوگ چادروں پر ترتیب سے بیٹھ گئے تھے اور اگر بات ڈائننگ ٹیبل کی جائے تو سربراہی کرسی پر عزیز شاہ براجمان تھے۔ ان کے برابر والی کرسی پر کائنات شاہ اور پھر زاویار کے برابر میں ماہی اور ماہی کے برابر میں روبی بیٹھی تھی۔ اور اگر سامنے والی کرسیوں کی بات کی جائے تو عزیز شاہ کے دائیں طرف ہاتھی ملوی، انہی کے برابر میں ذوالفقار کے برابر میں داؤد اور داؤد کے برابر میں ابان اور ابان کے ساتھ ہی آدم بیٹھا تھا۔ جنت کا تو پورا ارادہ تھا ابان کے ساتھ بیٹھنے کا، مگر آدم پہلے ہی اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ ساری لڑکیوں نے بہت سلیقے سے چادر اپنے گرد لپٹائی ہوئی تھی جس سے کہیں بھی بے پردگی نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ بڑھتے جا رہے تھے، ایک ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ اب تو بات یہ تھی کہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ دانین لوگ جب پہنچے تو جگہ کافی بھر چکی تھی۔ وہیں پر ہی جگہ بنا کر دانین نے مقبول، صادق اور کلثوم کو بیٹھنے کا کہہ دیا۔ اب بچ گئی وہ 3 لڑکیاں۔ ابان کی ایک دم نظر اوپر کی طرف اٹھی تو وہ وہیں پر ہی ٹھہر گئی۔ سامنے ہی اس کی متاع جان کھڑی تھی۔ ابان نے یہ رات کیسے گزاری تھی اس کے بغیر وہی جانتا تھا۔ وہ تو ایک پل کی بھی جدائی کا روادار نہیں تھا، مگر اب اس سے دور نہیں رہنا تھا۔ ابان نے پوری رات اس کی تصویر دیکھتے ہوئے اور بے چین ہوتے ہوئے گزاری تھی۔ دوسری طرف دانی کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ اس کو کہاں تھی عادت اکیلے سونے کی، وہ تو اس کے سینے پر سر رکھ کر سویا کرتی تھی۔ رات ان دونوں کی بہت مشکل سے گزری تھی اور اب اس بے چین رات کے بعد ایک دوسرے کو سامنے دیکھ کر دونوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی تھیں۔ جنت نے جب ابان کی نظروں کا تعاقب کیا تو اس کی نظریں اس ایک لڑکی پر ٹھہری۔ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شعلے برس آئے۔ وہ دل ہی دل میں جل اٹھی تھی۔ اس بار یہ موقع میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ پچھلی بار تو ہار گئی، اس بار ہرگز نہیں ہاروں گی۔ تمہیں اپنا بنا کر رہوں گی، کیونکہ زاویار سے تو میں جائیداد کے لیے شادی کرنا چاہتی تھی، اس عیش و آرام کے لیے کرنا چاہتی تھی، مگر تم سے تو پہلی نظر والی محبت ہو گئی۔ تمہیں تو میرا بننا ہوگا۔ ابان کی نظروں کا تعاقب تو کائنات شاہ نے بھی کیا تھا اور ان کی نظر جا کر ایک لڑکی پر ٹھہری تھی جو دانی تھی، ان کی خاص ملازمہ۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے۔ نہ جانے کیوں مگر ان کے ذہن میں کچھ خدشات اٹھ رہے تھے۔ ابان کی بے باک نظریں صرف اس لڑکی پر ہی جمی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں بہت کچھ ایسا تھا جو کائنات شاہ کو اندر سے ہلا گیا تھا۔ کائنات شاہ نے جب غور سے اس کا سراپا دیکھا تو وہ کوئی گاؤں والی لڑکی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ کریم کلر کا گھٹنوں سے نیچے آتا ہوا فراک، سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے، بال پیچھے چوٹی سے بندھے، پاؤں میں کھوسا پہنے، ہاتھوں میں کچھ انگوٹھیاں اور گلے میں ایک لاکٹ لٹکا، بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس وقت ایسی لگ رہی تھی کہ وہ کسی کا دل بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی، اور ابان کی نظریں بس اسی پر جمی ہوئی تھی۔ کائنات شاہ نے دیکھا کہ جگہ ختم ہو چکی ہے اور اب موقع تھا اپنا کام کرنے کا۔ جاؤ یہاں پر چادریں بچھاؤ۔ انہوں نے کچھ ملازماؤں کو حکم دیا کہ اپنے ڈائننگ ٹیبل کے بالکل برابر میں چادریں بچھائی جائیں۔ ملازماؤں نے فوراً حکم مانتے ہوئے وہاں پر چادریں بچھا دی۔ وہاں پر جگہ ختم ہو گئی ہے تو جا کر ان لڑکیوں کو یہاں بلاؤ۔ غزل نے تھوڑی سی جگہ بنا دی تو وہاں پر وہ دانین کو بٹھانا چاہتی تھی، مگر دانین نے وہاں روز کو بٹھا دیا۔ وہ ابھی بھی پورے ہجوم میں کھڑی ہوئی تھی۔ ابان کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ اس کی متاع جان زمین پر بیٹھے، وہ تو اس کے دل پر حکمرانی کرتی تھی۔ وہ بھلا اپنے دل کی ملکہ کو کیسے زمین پر بیٹھنے دے سکتا تھا؟ مگر آدم نے اسے نارمل رہنے کا کہا تھا کیونکہ ابھی اسے صبر کرنا تھا۔ وہ بھی صبر کے گھونٹ پی کر چپ ہو گیا، مگر نظریں ہنوز وہیں پر ہی جمی ہوئی تھی۔ اے لڑکی، جگہ نہیں ہے تو ادھر بیٹھ جاؤ۔ وہ اپنے قدموں کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ دانین کا رنگ بدلنے لگ گیا تھا۔ ان کی آواز پر سب لوگ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے۔ زاویار اسے دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ جو جذبات اس نے اتنے مہینوں میں اپنے اندر دبائے تھے آج وہ پھر سے باہر آنے کی بغاوت کر رہے تھے۔ ماہی، روبی، آدم سب اب ان کی طرف متوجہ تھے۔
ذوالفقار نے بھی نظر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا، پھر جب باقی وہاں پر بیٹھے لوگوں پر نظر ڈالی تو ماہی کی آنکھوں میں پریشانی تھی اس لڑکی کو دیکھ کر۔ اس کو چند پل لگے تھے معاملہ سمجھنے میں۔ ضرور اس لڑکی سے کچھ تعلق ہے ان لوگوں کا، کیونکہ وہ سب کو غصے میں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ دانائن بس سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ ماہی، زاویہ، آدم، روبی، سب کو بہت غصہ آ رہا تھا، اور اگر اس وقت وہاں پر موجود کسی کے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی تو وہ ابان عزیز شاہ تھا۔ اس کی دل کی ملکہ کو اس کے سامنے ذلیل کیا جا رہا تھا، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اتنے میں آدم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پرسکون رہنے کا کہا، مگر اس کا صبر جیسے ختم ہو چکا تھا۔ بڑی ٹھکرائن، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ ابھی ابان کچھ کرتا کہ دانائن بہت نرم اور تمیز والے لہجے میں ان کو جواب دے رہی تھی۔ دانائن نے آنکھوں سے اشارہ کر کے ابان کو پرسکون رہنے کا کہا۔ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اب بیٹھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ مارے ضب سے سرخ ہو چکا تھا۔ جنت بس اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ جب سب کو کھانا کھلا دیا تو سب لوگ واپس جانے لگے تھے، مگر کائنات شاہ نے دانی کو روک لیا۔ دانائن نے مقبول، صادق اور کلثوم کو گھر جانے کا کہہ دیا۔ وہ غزل اور روز کو بھی بھیجنا چاہتی تھی، مگر ان دونوں نے ضد کر کے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب لوگ اندر جا چکے تھے اور وہ تینوں صحن میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ چائے پیتے ہوئے باتوں میں مصروف تھے اور باہر وہ تینوں بس انتظار میں موجود تھی۔ کائنات شاہ نے دانائن کو روکا ہے، یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی، ورنہ ہرگز کوئی انہیں باہر رکنے نہیں دیتا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے، پھر کائنات شاہ اپنی خاص ملازمہ کو اس لڑکی کو لانے کا کہہ رہی تھی، اور اس لڑکی کا سن کر سب کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ بڑی ٹھکرائن، وہ لڑکیاں تقریباً 2 گھنٹے سے وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک وہ وہاں پر ہوں گی۔ تم جا کے دیکھو اور اس سے بلاؤ۔ وہ اپنا حکم جاری کرتے ہوئے چائے کا کپ اپنے ہونٹوں سے لگا چکی تھی۔ ابان اپنے دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ وہ لڑکی دانی نہ ہو، ورنہ اب کی بار وہ صبر نہیں کر پائے گا۔ مگر جب وہ تینوں لڑکیاں اندر آئی تو سب لوگ ساکت رہ گئے۔ روز نے اپنے ٹانگوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، غزل کی بھی حالت کچھ مختلف نہیں تھی، اور دانی کسی روبوٹ کی طرح سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ سارے لوگوں کے جانے کے بعد وہاں پر فوراً پانی ڈالا گیا تھا۔ یہ سب کچھ تو بس دکھاوے کے لیے کائنات شاہ نے کروایا تھا، ورنہ انہیں کہاں منظور تھا ان 2 کوڑی کے کیڑے مکوڑوں کو اپنی حویلی بلانا۔ پانی ڈالنے کی وجہ سے وہاں پر جو مٹی تھی وہ کیچڑ بن چکی تھی، اور جو گھاس وغیرہ لگی ہوئی تھی وہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی ان لوگوں کو، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو کھڑا رہنا پڑا۔ روز کو تو غصہ آ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بندوق کی ساری گولیاں جا کر کائنات کے سینے میں اتار دے۔ غزل جب پورے طریقے سے تھک گئی تو وہ اسی کیچڑ پر بیٹھ گئی تھی۔ روز نے بھی کافی صبر کیا، مگر جب اس کا بھی صبر جواب دے گیا تو وہ بھی بیٹھ گئی، مگر دانی نہیں بیٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ کائنات شاہ یہ اسے نیچے دکھانے کے لیے کر رہی ہے۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ کائنات شاہ یہ تو جان گئی ہے کہ وہ شہر گئی تھی، اور کائنات شاہ کو کہاں گوارا تھا کہ کوئی اور آگے بڑھے۔ اب اسے اس بات کی سزا دی جا رہی تھی، مگر اگر وہ دانائن مقبول، صادق ہوتی تو جھک جاتی، مگر وہ دانائن ابان عزیز شاہ تھی، جسے اس کے شوہر نے کبھی جھکنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ ان 8 مہینوں میں ابان نے اسے کتنا مضبوط بنا دیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈرنے والی لڑکی آج کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ ان نازک سی لڑکی جسے کانٹا چبھ جاتا تو رو رو کر حشر بگاڑ دیتی تھی، آج ہر زخم سہ جاتی۔ کائنات شاہ کے نصیب میں جو لڑکیاں آئی تھیں دونوں ہی ان کے ٹکر کی تھی۔ ایک طرف شگفتہ حاتم علوی کی بیٹی تھی جسے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا تھا، اور دوسری طرف ابان عزیز شاہ کی شریک حیات تھی، جس پر کوئی بھی وار کر لو وہ ہر وار کا اس سے بڑھ کر جواب دینے کی ہمت رکھتی تھی۔ کائنات شاہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ اپنا انجام اپنے ہاتھوں سے لکھ رہی ہے۔ آدم نے جب روز کے گندے کپڑے دیکھے تو اس کا دل بری طریقے سے دکھا تھا، کیونکہ اس کی ٹانگوں میں بھی درد تھا، وہ صاف طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ داؤد کا چہرہ یکدم جو پہلے چمکا تھا، پھر اس کی حالت دیکھ کر جیسے بجھ گیا۔ جس لڑکی کے لیے وہ بیگانہ ہو کر پھر رہا تھا وہ لڑکی اس حال میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اصلی طوفان تو ابان کے دل میں لگا ہوا تھا، اس کی بیوی، اس کی پہلی محبت، اس کی زندگی، اس کے ہونے والے بچے کی ماں، اور اس کی کل کائنات اس کے سامنے اس حال میں کھڑی تھی، اور وہ اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں پا رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ کائنات شاہ نے ان لڑکیوں کو اپنی طرف بلایا۔ غزل اور روز میں تو اب کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں تھی، وہ لوگ تو وہیں پر ہی گھسی گئی تھی۔
البتہ دانیہ قدم بڑھاتے ہوئے ان کی طرف جا رہی تھی۔ کائنات شاہ خود بھی حیران تھی کہ اس لڑکی کو بھرے مجمع میں اتنا سنایا اور پھر 2 گھنٹے بنا بیٹھے کھڑا رکھا۔ اس کے بعد بھی وہ لڑکی چٹان کی طرح ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے پیروں میں ہرگز کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ وہ سیدھے قدم بھر کر کسی جنگجو کی طرح ان کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا یہ خود اعتماد روپ دیکھ کر ابان دل سے خوش ہوا تھا۔ ماہی روبی کے بھی دل کو تسلی ہوئی تھی۔ وہ چلتے چلتے ان کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ سنا ہے تم شہر گئی تھی؟ اور جو وہ سوچ رہی تھی ویسا ہی سوال آیا تھا۔ جی، وہ نظر ہنوز ان پر گاڑے جواب دے رہی تھی۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کائنات شاہ کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے کی، سوائے ماہی کے علاوہ۔ آج انہیں ایک اور ماہی نظر آئی تھی۔ کس کی اجازت سے گئی تھی؟ ان کا دوسرا سوال آیا تھا۔ اپنے اماں ابا کی اجازت سے، اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی اور کی اجازت کی ضرورت تھی۔ اور اب حیران ہونے کی باری کائنات شاہ جنت کی تھی۔ عزیز شاہ، حاتم علوی، ذوالفقار اور داؤد سب اس لڑکی کی ہمت کو داد دے رہے تھے۔ ہر لڑکی کو آگے بڑھنے کا حق ہوتا ہے، مگر کسی نے بھی کائنات شاہ کے سامنے اپنا حق لینے کی ہمت نہیں کی، اور آج وہ لڑکی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں جواب دے رہی تھی۔ کیا تم جانتی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اب کی بار ان کے لہجے میں دبا ہوا غصہ تھا۔ انہیں غصہ تو بہت آ رہا تھا۔ اگر ابان سامنے نہ ہوتا تو وہ یقیناً اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیتی، مگر انہیں اچھا رہ کر سب کو بوتل میں اتارنا تھا۔ مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سرد پن نہیں چھپا پائے۔ جی، سید عزیز شاہ کی دوسری بیوی کائنات شاہ، اور یہ تھا حیرت کا جھٹکا۔ وہاں پر سارے ملازم منہ کھولے اس لڑکی کی ہمت کو دیکھ رہے تھے۔ عزیز شاہ بھی حیران ہو گئے تھے، مگر نہ جانے کیوں حاتم علوی اور ذوالفقار کے چہرے پر بھی وہی مسکراہٹ آ گئی تھی جو وہاں پر موجود روبی، ماہی، آدم، زاویہ، روز اور غزل کے چہرے پر تھی۔ اور بیچارہ داؤد تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ اس کی تو نظریں ہنوز دور کھڑی غزل پر مرکوز تھی۔ گستاخ، تمہاری اتنی ہمت! ابھی وہ آگے بڑھ کر تھپڑ مارنے ہی لگی تھی جب کسی نے ہوا میں ہی ان کا ہاتھ روک لیا، اور وہ ہاتھ روکنے والا اور کوئی نہیں، اس کا محافظ ابان عزیز شاہ تھا۔ کائنات یکٹک اپنا ہاتھ ابان کے سخت گرفت میں دیکھ کر پریشان ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ کائنات کو اپنے ہاتھوں میں درد ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہرگز وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا جسے کائنات کچھ بھی کہہ دیتی تھی یا مار لیتی تھی تو چپ کر کے سہ لیتا تھا۔ آج کائنات کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ سچ میں بڑا ہو چکا ہے، ہٹا کٹا مرد بن چکا ہے۔ کیا آپ کا اب بھی رویہ یہی ہے جیسا آپ نے میرے ساتھ، میری ماں کے ساتھ کیا؟ کیا آپ اب بھی وہی رویہ رکھتی ہے؟ آپ کو برداشت نہیں ہوا کہ اس لڑکی نے آپ کو منہ توڑ جواب دے دیا؟ تو اب آپ اس لڑکی کو اس بات کی سزا دے رہی ہے کہ اس نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے؟ تو کائنات شاہ بھول رہی ہے، آپ یہ جو کہہ رہی ہے وہ حقیقت ہے۔ لوگ چاہے آپ کے منہ پر آپ کے ڈر کی وجہ سے کچھ نہ کہیں، مگر پیٹھ پیچھے ان کی نظر میں آپ کی یہی حیثیت ہے کہ آپ وہ ہے جنہوں نے عزیز شاہ کی پہلی بیوی روزینہ شاہ کی جگہ دھوکے سے لے کر اپنی جگہ بنا لی ہے۔ کسی اور کا بسا بسایا آشیانہ بگاڑ کر اپنا محل تعمیر کرنے کے خواب دیکھے تھے، اور پورا بھی کر لیا، مگر شاید آپ بھول گئی کہ کسی اور کو تباہ کرتے کرتے انسان خود بھی ایک دن تباہ ہو جاتا ہے۔ آج حقیقت آپ کے سامنے آئی ہے تو آپ کو جلن یا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ حقیقت ایک دن سامنے آنی تھی، اور حقیقت یہی ہے کہ آپ وہ عورت ہے جس نے صرف پیسے کے لیے، رتبے کے لیے، اس عیش و آرام کے لیے اپنی عزت تک کا خیال نہیں کیا۔ 28 سال کا غصہ آج ابان عزیز شاہ کے اندر سے نکل رہا تھا۔ جب اسے اور اس کی ماں کو یہاں سے نکالا گیا تھا تو وہ کبھی بھی یہاں واپس نہیں آیا تھا، اور 28 سال بعد جب آمنا سامنا ہوا تو اپنے اندر کا دبا ہوا غصہ وہ اندر نہیں رکھ پایا۔ کائنات شاہ کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو چکا تھا۔ عزیز شاہ تکلیف سے اپنے بیٹے کو دیکھے جا رہے تھے جس کے چہرے پر واضح طور پر اذیت تھی۔ وہ اذیت دانیل نے بھی محسوس کی تھی، مگر وہ ہرگز ابھی لوگوں کے سامنے اپنا اور اس کا رشتہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عزیز شاہ نے اسے روز اور غزل کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ وہ ان کے ساتھ جانے لگی، مگر بار بار مڑ کر وہ ابان کے چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں پر اب اذیت نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زاویہ اور ذوالفقار بھی اس کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ماہی اور روبی بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ اذیت میں تو عزیز شاہ بھی موجود تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حاتم علوی اپنے یار کو تکلیف میں نہیں دیکھ پائے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ عزیز شاہ کو اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کائنات کمرے میں آ کر سارا کمرہ تہس نہس کر چکی تھی۔ جنت بھی ان کے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی، مگر کمرے کی حالت دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔
یہ اس گندی عورت کا خون جسے میں اپنے مطلب کے لیے اپنی حویلی میں لائی ہوں مجھے نیچا دکھائے گا، مجھے میری اوقات دکھائے گا، اس کو تو میں چلتا کروں گی، اور وہ لڑکی، اس لڑکی کو تو میں جینا حرام کر دوں گی۔ مجھے جواب دیتی ہے، اگر اس کو تڑپا تڑپا کر اپنی آنکھوں کے سامنے نہ مارا تو میرا نام بھی کائنات شاہ نہیں۔ بہت غلط پنگا لے لیا ہے، سب کو برباد کر دوں گی۔ مجھے کہہ رہا ہے نا میں برباد ہوں گی، اگر میں برباد ہوئی تو کسی کو آباد بھی نہیں رہنے دوں گی، سب کو برباد کر دوں گی، میں برباد کر دوں گی۔ وہ ہذیانی طریقے سے بس چلائے جا رہی تھی۔ جنت کو اس وقت کوئی پاگل نہ ظاہر ہو رہی تھی۔ اسے تو بہت خوف آ رہا تھا، وہ کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ جنت کو جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا، کیونکہ وہ اچھی طریقے سے اب جان چکی تھی کہ ابان کی نظریں نارمل نہیں تھی اس لڑکی کی طرف۔ اب ان کی آنکھوں میں بہت کچھ جنت نے اس لڑکی کے لیے دیکھا تھا، اور یہ ہرگز جنت کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اب سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ دونوں گاڑی روک کر ہاسپٹل کے سامنے موجود تھے۔ بیلا لڑکھڑا رہی تھی، اس کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے ہاسپٹل کے اندر تک پہنچی تھی۔ ساحل نے اسے کرسی پر بٹھا دیا تھا، مگر وہ وہاں سے اٹھ کر ریسیپشن پر آ چکی تھی۔ ساحل نے کچھ معلومات لی اور پھر ریسیپشن پر موجود لڑکی نے کسی ڈاکٹر کے روم کا نمبر انہیں بتا دیا، اور وہ اب اس روم کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑے ہی دور انہیں وہ کمرہ نظر آ گیا۔ وہ دونوں اجازت طلب کر کے کمرے کے اندر جا چکے تھے۔ ڈاکٹر نے ساحل کو دیکھا جو وردی میں موجود تھا۔ ساحل نے جب اپنی خبر ڈاکٹر کو بتائی تو ڈاکٹر نے ایک فائل کھولی اور پھر بند کر کے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کون تھی آپ کی؟ ڈاکٹر دونوں کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے اپنا سوال کر رہا تھا۔ میری امی تھی، بیلا نے تڑپ کر جواب دیا تھا۔ دیکھیں، ان کی 3 مہینے پہلے ہی کینسر سے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ کافی سالوں سے کینسر کی مرض میں مبتلا تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ علاج کروا لے، کیونکہ میں ہی ان کا کیس ہینڈل کر رہا تھا، مگر ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ بھلا کس کے لیے جیے۔ شوہر ان کو چھوڑ کر چلا گیا اور جینے کی وجہ صرف ایک بیٹی تھی جسے شوہر ساتھ لے گیا۔ اب ان کا جینا مرنا ایک ہی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ان کے پاس پیسوں کی بھی کمی تھی۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم کچھ ڈونیٹ کیے ہوئے پیسوں سے ان کا علاج کر سکتے ہیں، مگر رقم بہت بڑی تھی اور اتنی رقم ہمارے پاس موجود نہیں تھی۔ اور پھر کافی کوششوں کے بعد جب ہمارے پاس وہ رقم آ گئی تو اسی دن جس دن آپ کی امی کا آپریشن کرنا تھا، اس ہاسپٹل میں ایک بچے کو بلایا گیا۔ اس کی حالت بھی بہت خراب تھی، اسے فوراً آپریشن کی ضرورت تھی، تو آپ کی امی نے اپنے جمع کیے ہوئے پیسے جو آپریشن کے لیے ہم لوگوں نے کیے تھے، وہ سارے پیسے اس بچے کے آپریشن پر لگانے کا کہہ دیا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میرے پاس جینے کی وجہ نہیں ہے، میری زندگی ختم ہو چکی ہے، مگر اس بچے کی زندگی ابھی ہے۔ ابھی اس بچے نے دیکھا ہی کیا ہوگا کہ اس کی زندگی چھینی جا رہی ہے۔ انہوں نے بہت اصرار کر کے اس بچے کا آپریشن کروا کر انہیں تو بچا لیا، مگر اپنے لیے وہ کچھ بھی نہ کر پائی۔ اپنے آخری وقتوں میں انہوں نے بہت یاد کیا تھا اپنے شوہر، اپنی بیٹی کو، اور پھر کافی صبر اور ہمت کرنے کے بعد وہ 3 مہینے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ ڈاکٹر جیسے جیسے بولتا جا رہا تھا، بیلا کی آنکھوں سے سمندر اور تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ اب دہاڑے مار کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ امی امی، کیوں کیا آپ نے؟ آپ کو یقین نہیں تھا اپنی بیلا پر کہ وہ واپس آئے گی، پھر آپ نے کیوں کیا؟ کیوں آپ یہ کہتی رہی کہ آپ کے پاس جینے کی وجہ نہیں ہے؟ میں تھی نا آپ کے پاس، میں آپ کے جینے کی وجہ تھی، آپ کو میرے لیے زندہ رہنا تھا۔ کیوں امی، کیوں؟ وہ بس روتے ہوئے اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ ساحل نے ڈاکٹر سے خبر کا پتہ معلوم کیا اور ساحل اسے لے کر قبرستان پہنچا تھا، جہاں پر وہ اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اسے اپنے باپ سے اور نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے غیر مسلم عورت کے لیے اپنی باحیا باپردہ بیوی کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اس دنیا کے درندوں کے سامنے پھینک دیا۔ ساحل اسے لے کر جب گھر پہنچا تھا تب بھی اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہ کچھ کھا رہی تھی، نہ کچھ بھی پی رہی تھی۔ کرتے کرتے 2 دن کا وقت گزر گیا، مگر اس کی حالت وہی تھی۔ ساحل اسے زبردستی اپنے ہاتھوں سے خود کھلایا کرتا تھا، اور وہ رات کو روتے روتے ہی ساحل کے کندھے پر سر رکھ کر کب نیند کی آغوش میں چلی جاتی اسے پتہ بھی نہ چلتا۔ اور پھر کرتے کرتے 2 ہفتے گزر گئے، اور 2 ہفتے خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ ساحل آج ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھا۔ بیلا سامان لے کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ساحل نے جب اپنی نظریں ناشتے سے ہٹا کر بیلا پر ڈالی اور پھر اس کی نظریں جب بیگ پر گئی تو وہ ٹھٹک گیا۔ وہ بیگ کو پیچھے رکھ کر کرسی گھسیٹ کر اب اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بس مسل رہی تھی۔ اس کی یہ پریشانی اور یہ الجھن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کہیں جا رہی ہو؟
اس نے بڑی ہمت کر کے یہ سوال تو پوچھ لیا، مگر وہ دل سے یہ تمنا کر رہا تھا کہ وہ کہہ دے کہ میں کہیں نہیں جا رہی، مگر اس کا جواب یہی تھا کہ جس وجہ کے لیے ہم دونوں ایک ہوئے تھے وہ وجہ ختم ہو چکی ہے، میں کافی حد تک خود کو سنبھال چکی ہوں، اب میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ اور ایک دم ساحل روف کے ہاتھوں سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گر گیا تھا۔ میں اب آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں نے اتنے عرصے میں آپ کو کافی تنگ کیا ہے اور میں نے کافی خرچہ بھی آپ کا کروا دیا ہے، میں بہت جلد آپ کو سارے پیسے لوٹا دوں گی، مگر ابھی میرے پاس چند پیسے موجود ہیں جو آپ نے ہی مجھے دیے تھے۔ میں آپ سے اجازت طلب کر رہی ہوں کہ میں نے کرائے پر گھر خریدا ہے آپ کے پیسوں سے، اور میں نے جاب کے لیے بھی اپلائی کر دیا ہے جہاں سے مجھے پازیٹیو رسپانس بھی آ گیا ہے، تو میں بہت جلد آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ وہ نظر جھکا کر ساری باتیں کر رہی تھی، اور ساحل اسے کیا بتاتا کہ تم بوجھ کی بات کر رہی ہو، تم تو میرے دل پر قبضہ کر چکی ہو، تم یہاں سے صرف میرے پیسے نہیں بلکہ میرا دل بھی لے کر جا رہی ہو۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا مگر اسے کیسے روکتا، اس نے تو کبھی اسے حق ہی نہیں دیا تھا اسے روکنے کا۔ وہ خود کے دل پر قابو کرتے ہوئے محض ہاں میں سر ہلا کر دوبارہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ ناشتہ کر لو۔ وہ جب اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو ساحل نے اسے ناشتے کا کہہ کر دوبارہ بٹھا دیا۔ شاید دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کے سامنے سے اٹھ جائے، اس لیے بہانے بنا رہا تھا، مگر بیلا نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ وہ پہلے ہی ناشتہ کر چکی ہے، اب تو اس نے گاڑی بھی بلا لی ہے اور بس وہ اب نکلنے والی ہے۔ اگر تم چاہو تو یہاں رک سکتی ہو، کیونکہ ایک انجان ملک میں تمہارا اکیلے رہنا ہرگز مناسب نہیں ہوگا۔ ساحل نے پھر ایک کمزور سی کوشش کرنا چاہی۔ بیلا نے پہلے اس کو دیکھا، پھر نرمی سے بولی، اب میرا آپ کی زندگی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں ایک شرط کے ساتھ آپ کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، آج جب وہ شرط ہی نہیں رہی تو میرا آپ کی زندگی میں رہنا بھی اب ممکن نہیں ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، میرے جانے کے بعد آپ کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لیجیے گا جو آپ سے محبت کرے، جب بغیر کسی شرط کے آپ کے ساتھ رہے، جو آپ کو عزت دے، جو آپ کو مان دے۔ میں ہرگز آپ کی زندگی میں رہنے کے قابل نہیں ہوں، آپ نے میری اتنی مدد کی، میں آپ کی شکر گزار ہوں، اب میرا جانا بہتر ہے۔ وہ جا رہی تھی، وہ جانے کے لیے ہی تو آئی تھی، اب اس کا وقت مکمل ہو چکا تھا، اس کا جانا قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ مگر اگلے ہی پل ساحل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کے بارے میں آگاہ کرنے لگا کہ اس کا باپ اسے ڈھونڈ رہا ہے، جو کہ کچھ وقت پہلے ہی پاکستان میں جب بیلا کسی مال سے واپس آ رہی تھی تو چند لوگوں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب ساحل نے پتہ کروایا تھا تو وہ لوگ بیلا کے والد کی طرف سے ہی بھیجے گئے تھے کہ بیلا کو کڈنیپ کر کے واپس لانا ہے۔ مگر وہ تو اچھی بات تھی کہ ساحل نے اسے بچا لیا، جب تک تم میرے نکاح میں ہو تب تک کوئی تمہیں نہیں لے جا سکتا، مگر جس دن تم میرے نکاح سے نکل گئی اس دن تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اسے نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا، میں آپ پر ویسے بھی بہت پریشانیاں ڈال چکی ہوں، اب مزید نہیں ڈالنا چاہتی، آپ مجھے جانے دیں۔ وہ بیگ اٹھا کر اب باہر کی جانب جا رہی تھی کیونکہ گاڑی آ چکی تھی، ساحل کو پتہ نہیں کیوں مگر امید تھی کہ وہ رک جائے گی، مگر وہ رکنے کے لیے تھوڑی آئی تھی، وہ تو جانے کے لیے آئی تھی۔ وہ گاڑی کے قریب پہنچ کر ایک بار پیچھے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھ کر جس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی کہ مت جاؤ، مگر بیلا نے سب کچھ نظر انداز کر کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھ کر اب اپنے آگے کی سفر کو روانہ ہو گئی تھی۔ اور پیچھے ساحل رؤف کا دل کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا، اس بات سے وہ لڑکی بے خبر تھی۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، زاویہ اور ذوالفقار اسے کافی سمجھا رہے تھے اور وہ کافی حد تک سمجھ بھی گیا تھا۔ روبی ماہی اب سب لوگ اپنے کمرے میں واپس جا چکے تھے، عزیز شاہ کی طبیعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حاتم مولوی بھی وہیں رک گئے تھے، مگر ابان کو تو اپنے دانین کے ساتھ ہی سکون آنا تھا، جو خود بھی بے چین ہو کر صحن میں چارپائی پر لیٹی بس چاند کو دیکھے جا رہی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھی جب اسے محسوس ہونے لگا کہ اس صحن میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ ابھی وہ جھٹکے سے مڑنے ہی لگی تھی جب کسی نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا تھا، وہ تو ہکا بکا ہو کر اس کو دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ اندھیرے کے باعث نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اس کا لمس اس اندھیرے میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ابان، اس نے سرگوشی والے انداز میں کہا۔ جی ابان کی جان۔ ابان بھی اس محبت سے اسے جواب دیتا رہا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ پریشان ہو کر سوال کر رہی تھی، اور اس کے چہرے پر جو کچھ دیر پہلے پریشانی، غصہ، کرب، تکلیف، جو بھی تاثرات تھے وہ اسے دیکھ کر ضائع ہو چکے تھے، اب تو اس کی آنکھوں میں پرسکون اور محبت تھی۔ وہ اسی محبت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، آپ کو بہت پریشانی ہو رہی تھی، پتہ نہیں آپ کیسے ہوں گے، اور آج جو سب کچھ ہوا اس کی وجہ سے تو میں اور پریشان ہو گئی تھی۔
وہ اب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اسے اپنی ساری پریشانیاں بتا رہی تھی۔ وہ اسی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا، دانیل نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ دونوں کا چہرہ چاند کی طرف تھا جو اپنی روشنی پورے آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ دانی اسے اپنی ساری پریشانی بتاتی جا رہی تھی اور ابان بس اسے سننا چاہتا تھا، اپنی جان کی آواز سننے کو ترس گیا تھا۔ یوں ہی ان دونوں کی باتیں چلتی رہیں۔ میری جان، بہت شکریہ، مجھے درندے سے انسان بنانے کے لیے۔ میں پتھر دل ہو چکا تھا، اس دل کو زندہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اب بھی اپنا ڈیول والا روپ بھول گیا تھا، بس اب وہ کام چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ کہیں بھی کسی بے قصور کے ساتھ غلط ہوگا تو وہ ہرگز اپنے اندر کا ڈیول نہیں مار سکتا۔ مگر وہ ڈیول کہیں سو گیا تھا۔ اسے خیال تھا تو بس اپنی دانائن کا، وہ ہرگز اسے ان مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا، اور اب تو ان دونوں کے ساتھ ایک اور وجود بھی جڑنے والا تھا جس کے لیے وہ تو ہرگز اب کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ دانی بھی پرسکون تھی، وہ دونوں اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے کو بتائے جا رہے تھے اور یوں چاند ان کی پیار بھری گفتگو سن رہا تھا۔ صبح کی کرن ایک خوشگوار صبح گاؤں پر لائی تھی۔ کائنات شاہ خود پر قابو کر کے اپنے مقصد پر دھیان دے رہی تھی۔ جنت بھی اب خود سے کوشش کرنا چاہتی تھی۔ باقی سب لوگ بھی پرسکون تھے۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، مگر اس خاموشی کو داؤد کی آواز نے توڑا تھا۔ میں آج گاؤں میں جانا چاہتا ہوں، نرم لہجے میں بتا رہا تھا، اور حاتم الوی نے اسے نظروں میں ہی ایسے پوچھا کہ کیوں؟ مگر اس نے آنکھوں سے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ پکا اس کی شیطانی دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ وہ خود میں ہی بڑبڑا کر رہ گئے۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد داؤد اب حویلی سے نکل چکا تھا۔ کل کسی کا پیچھا کرتے کرتے وہ کسی گھر تک پہنچا تھا اور اب وہ دوبارہ اس گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ اتنا پتہ کر چکا تھا کہ وہ لڑکی اس وقت گھر پہ موجود نہیں ہوگی، مگر اس کی ایک ماں ہے وہ جانتا تھا، اور وہ اب وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ دروازے پہ 2-3 بار دستک دینے کے بعد رقیہ دروازہ کھول کر اب سامنے کھڑی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر تو وہ حیران ہی رہ گئی تھی، جس کا انہوں نے سنا تھا کہ وہ دوسرے ملک سے دوسرے گاؤں کی حویلی میں آیا ہے، مگر کل وہ دعوت میں اسے بخوبی دیکھ چکی تھی۔ رقیہ ہڑبڑاتے ہوئے داؤد کو راستہ دینے لگی۔ داؤد بھی ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے اب اندر کی چارپائی پہ بیٹھ چکا تھا۔ جی سائیں، آپ کا کوئی حکم آپ ہمیں کہہ دیتے، ہم حاضر ہو جاتے، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو داؤد ابھی چارپائی پہ بیٹھا تھا، داؤد کو لگا کہ رقیہ اس سے بات کر رہی ہے۔ ابھی وہ مزید کوئی جواب دیتا کہ جب اسے اپنے پیچھے دروازے سے کسی کی آواز سنائی دی، کوئی بات نہیں بہن، ہم تو آپ سے ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ جب اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو حاتم الوی چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ لیے دروازے سے اندر آ رہے تھے۔ حاتم الوی نے رقیہ کو پانی لے کے آنے کا کہا اور داؤد کو ایک گھوری سے نوازا۔ بولا تھا نا مجھے بتائے بغیر کوئی کام نہ کرنا، لیکن نہیں، تمہیں تو کرنا تھا یہ، بس کر دیا تم نے۔ وہ مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے اب وہاں پر براجمان ہو چکے تھے۔ ارے انکل، مجھے لگا آپ کو پریشانی ہوگی، اس لیے۔ ہٹ انکل کا بچہ، جس کو چالاکی میں سکھا رہا ہوں وہ مجھے چالاکی دکھائے گا؟ وہ منہ بناتے ہوئے مزید بھی کچھ کہنا چاہتے تھے کہ جب رقیہ پانی لے کر ان کے سامنے آ گئی تھی، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر پانی لبوں سے لگایا۔ رقیہ بھی وہیں زمین پر بیٹھنے لگی تھی کہ جب انہوں نے انہیں اوپر بیٹھنے کا کہا، وہ بھی ڈرتے ڈرتے وہاں پر بیٹھ چکی تھی۔ ابھی وہ اپنی بات شروع ہی کرتے کہ جب دروازے سے مقبول صادق اور کلثوم داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ارے رقیہ، خیر تو ہے، دروازے پہ گاڑی کھڑی ہے۔ ابھی کلثوم بیگم اپنی بات مکمل ہی کرتی جب سامنے ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر وہیں ٹھہر گئی۔ پریشان تو مقبول صادق بھی ہو گئے تھے، البتہ حاتم الوی ان کو دیکھ کر مسکرائے اور ان سے گلے ملے۔ ہمارے سمدھی آئے ہیں، آئے اچھا ہے، کیا بات ہے؟ اب آپ کے بیچ میں ہی بات ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ ایک بیٹی تو آپ نے ہمیں دی ہے، دوسری بیٹی بھی اب آپ دے دیں گے۔ وہ دونوں ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ماہی اپنے بھائی اور باپ کو سب کچھ پہلے ہی بتا چکی تھی۔ کل جب سب لوگ پریشان تھے تو ذوالفقار نے اس سے پوچھا تو اس نے سب کچھ بتا دیا، اور اب وہ خوش دلی سے ان سے مل رہے تھے، کیونکہ وہ ابان کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے اور وہ ان کے بیٹے کی محبت کے والدین تھے، یعنی ان کے لیے قابل احترام۔ انہوں نے کبھی بھی خود میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ تبھی ان سب کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہے تھے، مگر ابھی وہ اپنی بات کا آغاز کرتے کہ اتنے میں داؤد پہلے ہی بول پڑا۔ میرا نام داؤد مظہر ہے، میں ایران سے آیا ہوں، وہاں پر ہمارا اپنا فیملی بزنس ہے، بہت شریف ہوں اور معصوم ہوں میں۔
तनख्वाह मेरी कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं काम नहीं करता। जो भी मेरे वालिद का है वो सब मेरा है, इसलिए मुझे काम करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बात रही शौक़, तो मेरे बड़े महंगे शौक़ थे, मगर अब कोई शौक़ रहा ही नहीं। आपसे मुख्तसर सा ये कहना है कि आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ। ज़बान तो खींची कैंची की तरह इसकी चलती है, जब भी सामने आती है तो ऐसे देखती है जैसे कच्चा खा जाएगी, मगर मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं एक तो एक मैं तो एक बार भी किसी की तरफ देखता नहीं था, मगर जब से आपकी बेटी को देखा है तब से जैसे फ्रीज़ हो गया हूँ। कुछ नज़र नहीं आता, कुछ खाने को दिल नहीं करता, बड़ी शिद्दत किस्म वाली मोहब्बत हो गई है। देखें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या आप लोग कौन हैं, क्या है आपके पास क्या नहीं। जिस लड़की पर मैं जान देता हूँ आप उनके वालिदा है, और आप उनके जानने वाले, तो मेरे लिए यही जानना बेहतर है। बहुत शुक्रिया, मैंने अपना पूरा तारुफ़ करवा दिया है। अब आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। मेहरबानी फ़रमा कर जवाब हाँ में ही दीजिएगा, वरना हमारा दिल अभी रुक जाएगा, और जब हमारा दिल रुकेगा तो हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। और अगर हम मर गए तो रोज़ रोज़ आके ख्वाब में आकर आपका ज़मीर जगाएंगे कि आपकी वजह से कोई लड़का मर गया, तो फिर आप क्या करेंगे? आपका ज़मीर आपको रोज़ मलामत करेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, इसलिए बराए मेहरबानी हाँ में जवाब दीजिएगा। वो अपनी सारी बात उनके सामने रख चुका था। पहले तो वो नासमझी से उसकी बात सुनती रही, सारी बात उनके सर से गुजर रही थी। जब बात उनकी बेटी की हुई तो वो समझ गई थी बात क्या हो रही है। मगर आखिर में जो उसने मासूम सी धमकी दी थी और उनकी गैरत जगाने की कोशिश की, उसकी इस बात पर न चाहते हुए भी कुलसुम और मकबूल सादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अलबत्ता रुकैया अभी भी हैरान थी कि इतना बड़ा बाप का बेटा उनकी बेटी से मोहब्बत करता है, उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे। हातिम अलवी ने अपना सर पीटा था। वो लड़का आखिर में धमकी ऐसे दे रहा था जिससे सच में उसका दिल बंद हो जाएगा। हातिम अलवी का तो दिल चाह रहा था कि एक बार वो इनकार कर दे, ज़रा मैं देखूं कि इसका दिल बंद होता भी है या नहीं, मगर खुद पर ज़ब्त करते हुए चुप रहे। रुकैया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। जब कुलसुम ने नरमी से उन्हें समझाया कि गज़ल के लिए इससे बेहतर रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा, और देखो अल्लाह ने जैसे मेरी दानैन का नसीब इतना अच्छा बनाया है, इंशाअल्लाह गज़ल का नसीब में भी सही बनेगा। तुम हाँ कर दो अल्लाह पर यकीन रख कर। बस रुकैया ने भी अल्लाह पर भरोसा रख कर इस बात में सर हिला दिया। हातिम अलवी ने शुक्र का सांस लिया कि इस निकम्मे को लड़की मिलने जा रही है। मज़ीद वो लोग थोड़ी देर वहाँ रुके, और फिर दाऊद ये कहकर वहाँ से चला गया कि वो अब अपने वालिदैन को लेकर बाकायदा तारीख लेने के लिए आएगा। अब उसका इरादा घर जाकर सारी बात मज़हर अली और सकीना मज़हर को सब इत्तला करने का था कि वो बहुत खुश था। उसे यूँ महसूस हो रहा था कि आज शायद उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, मगर आगे के सब मरहलों से नावाकिफ़ था। अबान को तकरीबन 1 महीना होने वाला था। अब वो जाना चाहता था, मगर दानैन की अम्मा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो यहाँ से भी नहीं जाना चाहती थी, और वो इस हाल में उसे हरगिज़ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसे भी ना चाहते हुए यहीं रुकना पड़ा। और इस 1 महीने के अरसे में काफ़ी कोशिशें की गई थी अबान को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की, मगर जन्नत बीवी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार थी। मज़हर अली और सकीना मज़हर भी पाकिस्तान आ चुके थे, और वो गज़ल से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि गज़ल किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, या फिर छोटे घर से है या बड़े घर से। उन्हें तो बस अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना था। असली मुसीबत तो 1 महीने बाद दाऊद पर गिरी थी। जो मुसीबत पहले आने वाली थी और वो डर रहा था, वो मुसीबत 1 महीने बाद आ गई थी, यानी नोरा पाकिस्तान आ गई थी, और दाऊद तो उसे देखकर वहीं ठहर गया। उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। इतनी मुश्किल से तो गज़ल के दिल में अपनी जगह बना रहा था, और बीच में ये टपक पड़ी। वो गज़ल के साथ सड़क पर चल रहा था, क्योंकि गज़ल मटके भर के घर ला रही थी, और दाऊद बस उसके साथ चलता जा रहा था, जब उससे अपने करीब गाड़ी रुकती हुई नजर आई। दाऊद तो नहीं समझ पाया कि इस गाड़ी में कौन है, और ऐसी नासमझी के तासुर तो गज़ल के चेहरे पर भी थे, मगर जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक लड़की भागते हुए दाऊद के गले लगी और फिर दाऊद के गाल को चूमने लगी, तो गज़ल का मटका बेसाख्ता उसके हाथ से फिसला था। दाऊद खुद भी शर्म के मारे पानी पानी हो गया था, और फिर ना चाहते हुए भी उसे नौरा को हवेली लेके आना पड़ा। और इस रात दाऊद को अच्छी खासी सुननी पड़ी सकीना मज़हर और मज़हर अली से, मगर वो क्या करता। उसे तो बस अपनी गज़ल की फ़िक्र थी, जिस पर बदगुमानी के पहाड़ टूट गए थे। गज़ल ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था, रोज़ उसको बस समझाए जा रही थी। दानैन भी वही कर रही थी, मगर वो समझने को तैयार नहीं थी।
یار غزل، ایسی لڑکیاں ہمیشہ لڑکوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ ہاں داؤد بھائی پہلے ویسے تھے، انہوں نے خود تمہیں بتایا ہے، مگر اب ان کی زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، سمجھو تم۔ دانین اس کو بہت دیر سے سمجھا رہی تھی۔ ہاں میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، جو گزر گیا اس کو بھول جاؤ، اب وہ لڑکی آئی ہے تو اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرو، نہ کہ یہاں رونا دھونا شروع کر دو۔ روز بھی اس کو سمجھائے جا رہی تھی مگر اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ داؤد کے پاس غزل کا نمبر نہیں تھا کیونکہ غزل موبائل استعمال نہیں کرتی تھی۔ داؤد نے احتیاط کے طور پر دانین کا نمبر لے لیا تھا جو اس کی بہنوں کی طرح تھی۔ اس نے دانین کو فون کیا تو دانین نے وہ فون غزل کی طرف بڑھایا جو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھ کر پھر تھام لیا۔ مگر جیسے ہی سامنے سے داؤد کی آواز سنی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ پتہ نہیں کیوں مگر اس کم عرصے میں اسے چاہنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا شہر کے لڑکے بے وفا ہوتے ہیں، مگر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی داؤد پر بھروسہ ہونے لگا تھا۔ وہ داؤد کو اپنا سمجھنے لگی تھی، مگر یہاں کیا ہو گیا تھا؟ جس طرح سے وہ لڑکی اس سے چپکی ہوئی تھی وہ چاہ کر بھی نہیں بھول پا رہی تھی۔ غزل وہ ابھی انہی سوچوں میں تھی جب داؤد نے نرمی سے پکارا۔ روز اور دانین وہاں سے اٹھ گئے تھے کیونکہ وہ انہیں اکیلے میں کچھ موقع دینا چاہتی تھی تاکہ وہ لوگ اپنے مسئلے حل کر سکیں۔ جی، اس نے وہی بھاری آواز میں جواب دیا۔ اس آواز سے صاف طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی روئی ہے۔ غزل میں وہ لڑکا تھا جسے کبھی کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی، جو بس ٹائم پاس ایک وقت گزاری کرتا تھا، مگر جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے سب کچھ بھول گیا ہوں، سب کچھ چھوڑ دیا ہے میں نے۔ تم یقین کرو مجھ پہ غزل، تم میرے دل پہ دستک دینے والی پہلی لڑکی ہو، تمہارے علاوہ کوئی اس دل میں نہیں آ سکتا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، شاید اتنی محبت کرتا ہوں کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، ورنہ میں لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں، مگر میری آنکھوں میں اپنی اہمیت دیکھو، اپنے لیے محبت دیکھو، تمہیں میری آنکھوں میں کہیں بھی دھوکہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ان آنکھوں میں صرف محبت ہے غزل، صرف محبت۔ وہ گمبھیر لہجے میں اپنی محبت کا اظہار کھل کر رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی غزل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ محسوس کر کے اب داؤد بھی پرسکون ہو چکا تھا اور ان کی باتوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے، اس بات سے بے خبر کہ باہر دروازے پہ کسی وجود نے ان کی باتیں بخوبی سن لی ہے اور اب وہ وجود اپنے آگے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ بیلا کو گئے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا اور یہ 1 مہینہ ساحل رؤوف نے کیسے گزارا تھا یہ بات کوئی اس کے دل سے پوچھتا، وہ بالکل زندگی سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ کام کام اور بس کام، اس کے علاوہ اسے کوئی اور چیز سوچتی ہی نہیں تھی۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا، اس دشمنی جان کے خیال سے خود کو مصروف رکھ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آ جاتی تھی۔ زاویہ اسے کافی سمجھا چکا تھا مگر وہ ایک الگ انسان بن کے رہ گیا تھا، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہنستا مسکراتا زندہ دل لڑکا تھا ساحل رؤوف، مگر اس لڑکی کے آنے کے بعد وہ کیسا ہو گیا تھا؟ شاید محبت ہوتی ہی ایسی ہے، جب زندگی میں ہو اور ساتھ ہو تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور جب وہ چلی جائے تو زندگی بے رونق ہو جاتی ہے، مگر ایسی ہی بے رونق زندگی ساحل رؤوف کی تھی۔ ساحل کے پاس ایک کیس آیا تھا، ایک کمپنی کا مالک جو اچھا بن کر غلط کام کر رہا تھا، اس کو رنگے ہاتھ پکڑنا تھا، مگر وہ اچھا بن کر سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا۔ ساحل نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اس کو رنگے ہاتھ پکڑے گا، اس لیے ساحل نے کچھ عرصے کے لیے اپنا بھیس بدل دیا تھا۔ وہ اے ایس پی ساحل رؤوف نہیں بلکہ ایک غریب اور مسکین لڑکا بن کر انٹرویو کے لیے وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ انٹرویو وہاں پر ہو رہے تھے، سب کو باری باری بلایا جا رہا تھا۔ ساحل آس پاس کا پورا جائزہ لے رہا تھا، اسے اگر اس آدمی کے خلاف ثبوت چاہیے تو اسے اس کے پاس رہنا ہوگا، اور اس کے لیے ساحل رؤوف نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے پاس کام کرے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا تو تب تھی جب اس کا نام پکارا گیا اور پکارنے والی وہی دشمن جاں تھی۔ اپنے سامنے بیلا کو دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ ساحل نے میک اپ کیا ہوا تھا، چہرہ اس کا گندمی رنگ کا، کپڑے اس کے کوئی نئے نہ کوئی برانڈڈ نہیں بلکہ نارمل تھے، وہ ایک سادہ لڑکا لگ رہا تھا۔ بیلا پہلے تو اسے پہچان نہیں پائی، مگر پتہ نہیں کیوں اس لڑکے سے کچھ اپنائیت محسوس ہو رہی تھی، مگر ساحل آج بالکل الگ لگ رہا تھا، وہ پہچان میں ہی نہیں آ رہا تھا، بیلا بھی اس کو پہچان نہیں پائی تھی۔ ساحل اپنی حیرت پر قابو کرتے ہوئے اب روم کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ساحل نے چاپلوسی کی حد کر دی تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس آدمی کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اس کے ہاں میں ہاں ملائے، چاہے اگر وہ غلط بھی ہو تب بھی اس کو صحیح کہے، اور وہ انسانوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا
اور اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا تھا، تو ساحل نے وہی کیا تھا۔ کچھ ہی پل بعد اس آدمی کو جب احساس ہوا کہ یہ ہر کام کے لیے صحیح ہے، آگے اس کا اچھے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس نے اسے جاب دے دی، اور ساحل اب چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ لائے آفس سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کی جاب آج سے ہی شروع کرنی تھی، کیونکہ ساحل کی ضد تھی کہ وہ آج سے ہی شروع کرے گا۔ اس کی ضد مان لی گئی تھی۔ کچھ پل بعد بیلا آفس میں حاضر تھی، اور اس آدمی نے بیلا کو حکم دیا کہ وہ ساحل کو پورا آفس دکھا دے اور ساری چیزیں سمجھا دے۔ بیلا کو بھی یہاں پر کام کیے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، ایک ہی ہفتہ ہوا تھا، مگر ایک ہفتے میں وہ کافی کچھ سمجھ گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص جتنا اچھا بن رہا ہے اتنا اچھا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اچھا بن کر غلط کام کر رہا ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ یقیناً یہاں کام نہ کرتی، مگر ساحل کو ایک بات کی خوشی تھی کہ اب وہ بیلا کے قریب تو رہ سکتا ہے، اور وہ اچھے سے جان گیا تھا کہ بیلا نے اس کو پہچانا نہیں تھا، اور وہ اسی بات پہ ہی بہت خوش تھا کہ وہ اس کو پہچان نہیں رہی تھی۔ پہلے تو وہ بددلی سے یہ کیس ہینڈل کر رہا تھا، اب اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی دشمن جا بھی یہیں پہ ہی موجود تھی اس کے سامنے۔ ایک مہینے کے عرصے میں کائنات کافی حد تک عزیز شاہ کو یہ بات اشاروں میں بتا چکی تھی کہ جنت ہمارے آسے پر یہاں ہے۔ پہلے ہم نے اس بچی کے ارمان جگائے، اور اب ہم اس کا دل توڑ رہے ہیں۔ کیا اللہ ہمیں بخش دے گا؟ کیا معصوم کا دل توڑنے کا گناہ ہمیں ملے گا؟ اور عزیز شاہ ہر بار ان کی بات کو نظر انداز کر دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے مزاج سے اچھی طرح سے واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ جنت جیسی لڑکی کے ساتھ کبھی نہیں رہ پائے گا، اور انہیں تو جنت کچھ خاص پسند بھی نہیں تھی۔ وہ تو ابان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے ایک بار پھر ان کا بیٹا ان سے دور چلا جاتا۔ مگر شاید کائنات تو اسی بات پہ ہی تلی ہوئی تھی کہ جنت کو یہیں پر ہی بہو بنا کے رکھ لے۔ آخر ان کی بہن کی ایک لوتی اولاد ہے، اور وہ اپنی بہن اور بہنوئی کو زبان دے چکی ہے۔ وہ ایموشنل بلیک میلنگ کرنے کا ہر حربہ آزماتی تھی، اور اب بالآخر انہوں نے یہ بات کر دی تھی کہ اگر آپ نے اب جنت اور ابان کے بارے میں بات نہیں کی تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی عزیز و جان بیوی کے لیے سوچ چکے تھے کہ ایک بار وہ لازمی بات کریں گے۔ دانیہ جھیل پر آئی تھی، اس کے ساتھ روز غزل بھی ساتھ میں ہی تھے۔ جب اپنے قریب عورتوں کی سرگوشیاں سنی تو دانیہ کے تو مانو سر پر آسمان کے سینے گرا دیا ہو۔ ارے میری بہن جو ہے وہ حویلی میں کام کرتی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ بڑی ٹھکرائن اپنی بھانجی سے نا جنت بی بی اس کی شادی بڑے بابا سے کروانا چاہتی ہے، یعنی ابان سائی سے۔ ویسے ان دونوں کی جوڑی لگتی تو اچھی ہے، بس جنت بی بی نخرے والی ہے۔ لیکن پہلے تو زاویار بابا کے لیے انہیں پسند کیا گیا تھا، مگر وہ تو ماہی بی بی بیچ میں آ گئی، مگر ہمیشہ حویلی پر بڑی بہو راج کرتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ابان سائی کی جو بیوی ہوگی یعنی جنت بی بی وہ راج کرے گی۔ اب یہ بات کتنی حقیقت ہے کہہ رہی تھی میری بہن، بس 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا۔ اور وہ تینوں ہکا بکا ان عورتوں کی باتیں سن رہی تھی۔ دانیہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور اس سے اپنے ابان پر یقین تھا۔ روز اور غزل اچھے طریقے سے محسوس کر گئی تھی کہ جب پہلی بار جنت بس ابان کے قریب رہنے کی کوشش کر رہی تھی، اب انہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیوں ایسا کر رہی تھی۔ اسے ابان کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، لیکن ابان تھوڑی اس کی طرف مائل ہوا تھا۔ وہ دونوں یقین ہی نہیں کر سکتی تھی، اور دانیہ کی تو حالت ایسی تھی کہ جنت سامنے آ جائے تو اس کا گلا کاٹ دے۔ عورتیں اور بھی کچھ بول رہی تھی، مگر وہ تینوں وہاں سے جا چکی تھی۔ اصلی طوفان تو حویلی میں بھی آیا تھا جب عزیز شاہ نے یہ بات کہی تھی۔ سوائے جنت اور کائنات کو چھوڑ کر سب لوگ حیران تھے۔ مظہر علی اور سکینہ مظہر بھی وہاں پر موجود تھے، اور داؤد انہیں اتنا بتا چکا تھا ابان بھائی کی شادی ہو چکی ہے پہلے ہی۔ وہ تو ملنا چاہتی تھی ابان کی بیوی سے، مگر داؤد نے کہہ دیا کہ بہت جلد جب سب کو پتہ چل جائے گا تب آپ مل لیجیے گا۔ مگر یہ کیا ہو رہا تھا؟ ابان کی شادی؟ ابھی وہ مزید کچھ بولتے کہ باہر سے ملازمہ یہ اطلاع لے کر آئی کہ باہر وہیں 3 لڑکیاں موجود ہیں اور یہاں پر کائنات شاہ سے ملنا چاہتی ہے۔ ان 3 لڑکیوں کا سن کر پہلے تو وہاں پر سب حیران ہو گئے، کیونکہ اچھی طریقے سے وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ 3 لڑکیاں کون ہیں، مگر پھر بھی خود پر قابو پاتے ہوئے سب لوگ نارمل تاثرات رکھے ہوئے تھے۔ کائنات شاہ کے تن بدن میں ایک آگ لگ گئی تھی اس دن اپنی ہونے والی عزت افزائی پر۔
مگر اب ان کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی کہ اب وہ اپنی ہر بے عزتی کا بدلہ لیں گی۔ انہوں نے ملازمہ کو حکم دیا کہ ان لڑکیوں کو اندر لایا جائے، اور وہ تینوں لڑکیاں اندر آ چکی تھیں۔ ایک لڑکی کو دیکھ کر داؤد کے دل میں سکون اترا تھا، تو دوسری لڑکی کو دیکھ کر آدم کا دل باغ باغ ہو چکا تھا، اور تیسری لڑکی کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ کسی کے چہرے پر آئی تھی تو اس لڑکی کو دیکھ کر کسی کے زخم تازہ ہوئے تھے۔ وہ قدم بھرتے بھرتے ان کے مقابل آ کے کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم، وہ اپنی نظریں کائنات شاہ پر گاڑے بہت پر اعتماد طریقے سے کہہ رہی تھی۔ پہلے تو انہوں نے منہ بنایا، پھر وعلیکم السلام کہہ کر منہ پھیر لیا۔ دانائن کے ہاتھ میں مٹھائی تھی جو وہ کائنات شاہ کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اس مٹھائی کی وجہ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا ہے، مگر سب لوگ جانچتی نظروں سے صرف دانائن کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کائنات شاہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ لڑکی کیا کر رہی ہے۔ وہ اصل میں آپ نے کہا تھا نا کہ میں کس کی اجازت سے پڑھنے گئی تھی، اور یہاں آپ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو میں نے سوچا کہ اتنی بڑی خوشخبری آپ کو ہی سب سے پہلے بتاتی ہوں۔ جو میں اپنے اماں ابا کی مرضی سے شہر گئی تھی پڑھنے کے لیے، اور جو میں نے پیپرز دیے تھے اپنی اماں ابا کی مرضی سے، وہ ہر بات میں اماں ابا لازمی استعمال کر رہی تھی، گویا انہیں احساس کروا رہی ہو کہ آپ کی اجازت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ میرے لیے میرے والدین کی اجازت سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ کائنات شاہ کو اپنا دل دوبارہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، تو بتانا یہ تھا کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی ہوں، یعنی اب آپ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں مکمل تو نہیں مگر آدھی ڈاکٹر بن چکی ہوں، اور شاید میں گاؤں کی پہلی لڑکی ہوں جو کچھ بن کر لوٹی ہے، کیونکہ میں پیپرز تو دے کر آ گئی تھی، مجھے تو بس رزلٹ کا انتظار تھا، اور وہ آ چکا ہے۔ تو آپ مبارکباد نہیں دیں گی کہ آپ کے گاؤں کی پہلی لڑکی، یعنی آپ کے گاؤں میں رہنے والی ایک مچھوارے کی بیٹی جس کی ماں کھیتی کرتی ہے اور باپ مچھلیاں بیچتا ہے، اس کی بیٹی اس چھوٹے سے گھر میں جہاں آسائشیں بالکل بھی نہیں ہے، ان سب کے باوجود بھی وہ ڈاکٹر بن گئی ہے۔ آپ کو خوشی نہیں ہو رہی کائنات صاحبہ؟ اور پہلی بار کسی نے کائنات کو کائنات صاحبہ کہا تھا، ورنہ گاؤں والوں کی زبان سے تو اکثر وہ بڑی ٹھکرائن، بڑی بیگم صاحبہ یہی سنا کرتی تھی، مگر گاؤں کی ایک لڑکی انہیں نام سے پکار رہی تھی، یعنی انہیں ان کی اوقات دکھا رہی تھی۔ یعنی آپ یقین رکھتی ہیں نا، وقت پر وقت انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ کبھی کوئی کسی گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے جاتی ہے، اور وقت اسے وہاں کی مالکن بنا دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، اس میں اپنی بھی چالاکی موجود ہوتی ہے، اور کسی مچھوارے کی بیٹی کو بغیر کسی چالاکی کے ڈاکٹر بنا دیتا ہے۔ نہ صرف ڈاکٹر بلکہ وہ آگے رکی، نظریں موڑ کر سامنے کھڑے دشمن جا کو دیکھا، جو ہنوز اسے محبت بھری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ کیسے کیا بنا دیتا ہے وقت۔ وہ چاہتی تھی کہ ان دونوں کا رشتہ اگر کوئی واضح طور پر سامنے لائے تو وہ ابان ہو، نہ کہ وہ دانائن ہو، اور کائنات شاہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ ابھی کائنات شاہ بھڑک کر کچھ کہتی کہ جنت چلا کر آگے بڑھی۔ وہاں پر موجود سارے لوگ خاموش تھے، کیونکہ یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ دانائن اپنی جنگ خود لڑے، اور ابان بھی جانتا تھا کہ اگر وہ بیچ میں کچھ بولے گا تو دانائن اسے روک دے گی، کیونکہ وہ اب پرانی والی دانائن کہیں سے بھی نہیں تھی، جو لوگوں سے ڈر جاتی تھی اور پیچھے ہٹ جاتی تھی، بلکہ یہ تو ایک الگ ہی دانی ہے جسے اس نے خود اتنا بہادر بنا دیا تھا۔ دانائن جنت کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور دل میں سوچ رہی تھی، اب باری تو تمہاری ہے، آ جاؤ، تم خود ہی آگے آ گئی ہو۔ جنت آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ دانائن ہی کیا جو اس کی حرکت کامیاب ہونے دیتی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ غلطی کرنے کا سوچنا بھی نہیں جنت بی بی، نہ میں تمہاری پیاری خالہ جان ہوں جو تمہارے نخرے اٹھا کر سر پہ رکھے گی، اور نہ ہی میں تمہاری ماں ہوں جو اتنے مہینوں سے تمہیں اجازت دے کر رکھوں کہ دوسرے گھر جا کر لڑکوں کو ایموشنل بلیک میل کر اپنا بناؤ۔ اس کی اس بات پر ماہی اور روبی نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ جنت کا غصہ چہرے سے سرخ ہو گیا تھا۔ جنت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ تم اس گھر سے نکلو گی، ہماری حویلی میں کھڑی ہو کر ہمیں باتیں سنا رہی ہو، تو میں نکالوں گی یہاں سے۔ جنت دوبارہ کوشش کرنے لگی، مگر دانائن نے اس بار بھی اسے روک دیا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے نہ ہونے والے شوہر کی بیوی۔ وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹے سب کے سروں پر بم پھوڑ چکی تھی، مگر وہاں پر آدھے سے زیادہ لوگ تو یہ حقیقت جانتے تھے، اصلی بم تو وہاں پر چند لوگوں کے سر پر پھوٹا تھا، اور یہ تھا اصلی روپ دانائن ابان عزیز شاہ کا۔
उसको इस ऑफिस में काम किए हुए वक्त हो गया था। वो इतने वक्त में ये सब तो जान गया था कि बेला को उनकी हकीकत नहीं पता। अगर पता होती तो बेला कभी यहाँ पे काम नहीं करती। वो सब लोग मुंह पर अच्छे बन रहे थे, मगर हकीकत तो साहिल रौफ ही जानता था। बेला अपने काम से काम रखती थी। जो भी उसे काम कहा जाए वो काम करने के बाद चुप करके बैठ जाती थी। मजीद कोई सवाल या फिर फजूल गुफ्तगू नहीं करती थी। साहिल ने भी कोशिश की थी उससे बात करने की, मगर उसने यही कह दिया था कि वो किसी अनजान से बात नहीं करना चाहती। वो साहिल को नहीं पहचान पाई थी, ये चीज़ तो वो जान गया था। मगर एक दिन साहिल रऊफ के अंदर चिंगारियां जल रही थी। जिस दिन उस ऑफिस के बॉस का बेटा ऑफिस में आया था और उसकी नज़रें बेला से हट ही नहीं रही थी। साहिल का दिल चाहा कि उसकी आंखें निकाल दे, मगर खुद पर जब्त किए वहीं बैठा रहा। वो काफ़ी टाइम से नोट कर चुका था कि वो बॉस का बेटा बहाने बहाने से कोशिश कर रहा था बेला के साथ रहने की, मगर बेला साफ तौर पर उसको नज़रअंदाज कर रही थी। साहिल जब कैंटीन की तरफ गया तो उसने देखा कि बेला टेबल पर कॉफ़ी हाथ में पकड़े पी रही थी, जब उसके बॉस का बेटा पीछे पीछे चलता हुआ उसके सामने वाली कुर्सी घसीट कर वहाँ बैठ चुका था। साहिल भी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा था ताकि उनकी बातें सुन सके। वो बेला से इधर उधर की बातें कर रहा था और बेला बस अच्छा ठीक है इसी में ही जवाब दे रही थी। वो ज़्यादा फ्री नहीं हो रही थी। असली आग तो तब लगी जब उस लड़के ने बेला से पूछा कि आपकी शादी के क्या इरादे हैं, मतलब आपने शादी कब करनी है। और साहिल का दिल चाहा कि शीशे की बोतल उसके सर पर फोड़ दे। इस्लाम में निकाह पर निकाह हराम है और वो पहले से ही किसी के निकाह में है, और ये उससे शादी का पूछ रहा है। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस बॉस के बेटे को मार ही डाले, मगर उस जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे उसके इतने टाइम की मेहनत ज़ाय हो जाए। वो खुद पर जब्त किए वहीं बैठा रहा। बेला के कानों में जब ये सवाल गया तो न जाने क्यों चेहरे पर ही एकदम मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराहट बॉस के बेटे को अच्छी लगी थी। उसे लगा था कि शायद वो उसके लिए मुस्कुरा रही है, और साहिल के जिस्म में और आग लग गई थी। मगर बेला की अगली बात सुनकर वो जैसे हवाओं में उड़ रहा था। देखा सर, मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। और अब आप मेरे शौहर के बारे में पूछेंगे तो मेरे शौहर यहाँ नहीं होते। मेरे शौहर अभी बाहर है, बहुत जल्द वो आ जाएंगे, और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। बराए मेहरबानी आप अगली बार मुझसे इस किस्म की कोई बात ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे शौहर बहुत गुस्से वाले हैं और मेरे मामले में बहुत हसास है। अगर उन्हें पता चला तो आपके लिए मसला बनेगा, और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि आपके लिए कोई मसला बने, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आइंदा ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। वो एक ही सांस में अपनी पूरी बात मुकम्मल करके उस लड़के को चुप करवा चुकी थी, और साहिल तो उसकी बात पर आसमानों में ही था, और मोहब्बत की बात पर वो तो उलझ ही गया था कि अब कि बेला उससे मोहब्बत करती है और वो दोनों खुश हैं। यानी बेला क्या उसके साथ रहना चाहती है, क्या उसकी ज़िंदगी में वापस आना चाहती है। उसके दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, मगर उसका कोई जवाब उसे नहीं मिल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या कहना चाहिए। मगर फिर भी आज की खुशी उसके लिए सबसे बढ़कर थी, क्योंकि उसकी बेला उसकी बात कर रही थी। वो बॉस का बेटा चेहरे पर गुस्से की तासुरात लेकर वहाँ से जा चुका था। बेला समझ चुकी थी कि अगर वो यहाँ पर सिंगल बताएगी ना ऐसा कुछ कहेगी तो ये लड़का उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने पीछा छुड़वाने के लिए ये कह दिया कि वो अपने शौहर के साथ रहती है, बहुत मोहब्बत करती है और बहुत खुश है। इस चीज़ से वो उसका पीछा छोड़ देगा। मगर बेला इस बात से अनजान थी कि उसने ये बात कही तो जान छुड़ाने के लिए थी, मगर दिल इस बात पर मोहर लगा चुका था कि बेला ने जो भी कहा है वो जान छुड़वाने के लिए नहीं, बल्कि दिल से कहा है। यानी उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो गलत कह रही है, बल्कि उसका दिल तो यही कह रहा था कि वो दिल से कह रही है। और उसे साहिल रौफ इतने वक्त में याद आ रहा है। हकीकत तो ये थी कि कोई एक लम्हा नहीं था कि बेला ने उस शख्स को याद ना किया हो। वो शख्स था जिसने मुसीबत के वक्त उसका साथ दिया था। सब लोग उसका साथ छोड़ गए थे। अगर वो ना होता तो वो अभी वो कहाँ होती, क्या कर रही होती, या फिर उसका बाप तो उसे ढूंढकर उस लड़के से उसकी शादी करवा चुका होता तो उसकी ज़िंदगी भी जहन्नम बन चुकी होती। मगर उस लड़के ने उसकी जान बचा ली थी, इस लड़के ने उसकी ज़िंदगी बचा ली थी। वो भला उस लड़के को कैसे भूल सकती थी। वो इतना तो जान गई थी कि वो उसके लिए ख़ास थी, मगर क्या ये ख़ास मोहब्बत है, इस बात से बेला अनजान थी। मगर उसके पीछे वाली कुर्सी पर ही बैठा शख्स सारी बात उसकी जान गया था, और अब वो समझ गया था कि बेला वहाब इब्राहिम को भी साहिल रऊफ से मोहब्बत है। बस वो बताने से
کترا رہی ہے اور وہ اب بہت جلد اسے اپنا بنا لے گی، اتنا وہ سوچ چکا تھا۔ تو اب یہ ایپیسوڈ یعنی کہ دونوں ایپیسوڈ 29 اور 30 یہیں ختم ہوتے ہیں۔ آگے ناول جاری ہے، تو آگے کی جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگر آپ پرانے ایپیسوڈ نہیں سنے ہیں یا بھول گئے ہیں تو پلے لسٹ اویلیبل ہے چینل پر، آپ پرانے ایپیسوڈز بھی سن سکتے ہیں۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔